آگے آگے آ جائیں، ابھی سب بھی آ جائیں، ادھر بھی آ جائیں، آگے آگے آ جائیں تک بعد والے جو ہیں وہ پریشان ہو. آگے آگے آ جائیں، آ جائے نا، اٹھ جائیں نا. بعد بات جو ہے وہ پیچھے بیٹھتے جائیں. پیچھے بیٹھے ہیں، بچے پیچھے بیٹھے اور بڑے آگے بچے شرارتیں کرتے ہیں. بچے کو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے حبیب محمود محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو، اقربین کو، الف سے اقرب، عین والا اقرب نہیں، الف سے اقرب، جو بہت زیادہ قریبی ہو. انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری کہا جاتا ہے، اور عربی میں افعل تفصیل کا مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. قریب، اب سمجھے بات کو سمجھے، قریب، نزدیکی، قریبی، اور اقرب بہت زیادہ قریب، کہ اس سے زیادہ قریبی نہ ہو. اب سمجھنا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو زیادہ قریبی، اپنے خاندان والے. تو اللہ کے رسول کو اللہ کا حکم نازل ہوا اپنے قریبیوں کو ڈرائیں. تو سرکار رسول خدا نے مولا علیہ السلام سے فرمایا کہ کھانے کا اہتمام کریں. سنی بات آپ کو، میں آگے گزر جاؤں گا. 3 دن اہتمام کیا، حالانکہ 1 گرام بکرے کی اور 1 سا آٹا، 3 کلو آٹا. یہ بات نے 10 کلو لکھ دیا. اگر 1 سا 3 کلو ہی ہے، 40 بندے، اور ہر بندہ ناشتے میں بکرا کھانے والا ہو. عرب تھے، اپنوں کی بات ہو رہی ہے. اب تو پرانے پرائے لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. عرب بھی کھانے والے تھے نا. تو 1 ران بکرے کی، کہ 1 بندہ ناشتہ 1 بکرے سے کر جاتا ہو، تو 40 بندوں کے لیے اہتمام ہے 1 ران بکرے. تو پہلے دن، دوسرے دن ہوتا رہا. سرکار رسول خدا بات کرنے لگتے، ابو لہب کوئی بات کر دیتا، بندے اٹھ کے چلے جاتے. اب تیسرا دن ہوا، جیسے کھانا کھا چکے، تو سرکار جناب ابو طالب
جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کمینے بیٹھ جاؤ بیٹھ یا مولا یا میرے سردار اٹھیں تشریف فرماؤ فرمائیں جو آپ فرمانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میں رسول ہوں یہ رسول اللہ علیکم جمیعا تم سب کا. تو کوئی ہے جو میرا اس مشن میں ساتھ دے تو جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا وزیر ہوگا میرے بعد میرا جانشین ہوگا. 3 مرتبہ یہ بات دہرائی فرمایا مگر کوئی نہ کھڑا ہوا کسی میں ہمت ہی نہ ہوئی سوائے مولا علیہ السلام کے. پہلی دفعہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرا اس کام میں میری مدد کرے. لوگ کہتے ہیں نا مدد مانگنا اللہ کے سوا کہاں گئے شریف. اللہ کو حکم ہے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے خود فرما رہا ہے. ہاں اب کہیں نا قرآن ہے قرآن سے بات ہی نہیں ہے. تو کوئی نہ کھڑا ہوا سوائے مولا علیہ السلام کے. تو فرمایا انا ناصر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا. محمد نہیں کہا یا رسول اللہ کہا ہے کہ میری نصرت ہمیشہ رہے گی. اگر محمد کہتا تو سرکار کی زمانے تک مگر نہیں یہ نصرت جاری ہے اور جاری رہی کیونکہ بظاہر یہ ہستیاں ایسے محسوس ہوتا ہے ماں بیٹا ہے مگر سارے محمد ہیں. پہلا محمد دوسرا محمد درمیانہ محمد سارے محمد. یہ تو پہچان کے لیے نام رکھ دیے گئے کہ یہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مولا علیہ السلام ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ سارے محمد. کس کا نام ہے سارے محمد. تو سرکار رسول خدا کے فرمان پر مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے. بظاہر جو عمر ہے کیونکہ الامام و امام الملک سبیہ امام ہوتا ہے چاہے بچے کیوں نہ. ان ہستیوں کے لیے یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے. ان ہستیوں کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں. بچپن ہے تب امام ہے بڑی عمر ہے تب امام ہے جوان ہے امام ہے بوڑھا ہے تب امام ہے. ہر عمر میں ہر دور میں امام اور ہونا بھی ضروری ہے. تو کوئی نہ کھڑا ہوا جب تیسری مرتبہ پھر مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی. تو میرا وسیع ہے میرا وزیر ہے میرا جانشین ہے میرے بعد. اور یہ بھی فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام. میں آگے یہ بیان پیش کر رہا ہوں کہ معاویہ کے سامنے دیکھو علی والا جہاں بھی ہو ڈٹ کر بات کرتا ہے بہادر ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتا. علی والا کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتا. تو مولا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا حسن مرتضیٰ علیہ السلام اللہم صلی اللہ جب معاویہ سے صلح کر لی اس کے بعد معاویہ مدینہ آیا. میرا موضوع بھی یہی ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری سردار عرب انصار کا سردار. تو اس کا بیٹا سعد بن عبادہ 110 سال کا صحابی تھا بزرگ صحابی اور سب انصار کا سردار. انصار وہ تھے آپ جانتے ہیں جو مدینے والے تھے پہلے سے رہ رہے تھے. اور
اور ان کی آمد بھی میں پہلے سے بتا چکا ہوں، ادھر میں نہیں جاؤں گا. تو اس کا بیٹا قیس بن سعد انصاری، کہ جب معاویہ کے استقبال کے لیے قریش کی بڑی تعداد آئی، مہاجرین کی آئی، اور انصار میں چند لوگ گئے، چند لوگ گئے. تو پوچھا کیا بات ہے، انصار کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کی سواری ختم ہو گئی. اچھا نہ کیوں؟ ان کے آپ کچھ بھی نہیں ہے، جن اونٹوں پر جو پانی بھر کے لاتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو بس یہ بات کرنا تھی کہ علی والے جلال، ولایت والے سینے میں علی والا جلال ہوتا ہے، جو علی کی ولایت رکھتا ہے اسی جلال سے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد تو کہتا ہے، تو ہمیں تانے دیتا ہے. قیس بن سعد بن عبادہ کہتا ہے تو تانے دیتا ہے آپ کچھ بھی. جب تو اور تیرا باپ بدر و احد میں لڑائی کے لیے آتے رہے تو ہم نے ان اونٹوں پر سوار ہو کر تمہارا مقابلہ کیا اور تمہیں مار مار کر اسلام میں داخل کیا. یہ الفاظ ہیں، تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا، اور اب تو ہمیں آپ پشت والے اونٹوں کا تانا دیتا ہے. بس یہ اس نے بات کی تو ظاہر معاویہ کو تو بری لگی. تو نے کہا نہیں، تمہیں قریش کا احسان مند ہونا چاہیے، قریش کا احسان مند ہونا چاہیے. وہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے قریش کی؟ اللہ نے عالمین کی ہدایت کے لیے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا عالمین کی ہدایت کے لیے، اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور پھر ان کی جس نے سب سے پہلے تصدیق و تائید کی، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کاندھ رشید ربی، تو کون تھے وہ؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اچھا بات آ گئی ہے تو علامہ اظہر حسن زیدی جو صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو ان کی بات سامنے آ گئی ہے تو کہتے چلیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، امانت بھی یہی ہے کہ جس کی بات ہو اسی کے نام سے ذکر کر دی جائے. تو وہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول تبلیغ کے لیے جیسے گلی سے گزر رہے تھے تو کسی بازاری ماں، انہی کے الفاظ ہے، میں وہی نقل کر رہا ہوں، بازاری ماں کے بیٹے نے کسی نے آوازہ کسا کہ یہی ہے وہ رسول جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. تو دوسرے دن سرکار رسول خدا کے ساتھ مولا علیہ السلام تھے، تو جیسے ہی اسی بازار میں اسی گلی سے گزر ہوا اسی طرح انہوں نے کہا یہی ہے وہ رسول جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. بس علامہ اظہر زیدی صاحب کی لکھتے ہیں کہ بچپنے کا انداز، بالکل بچپنے کا انداز، کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلی ہاتھ میں ہے، جیسے ہی ادھر سے آواز آئی کہ یہی ہے وہ رسول جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، بس تاپ کے گٹھلی ماری. تاپ کے گٹھلی ماری اور نشانے پہ لگی، سینے پہ لگی اور کمر توڑ کر باہر نکل گئی. جی تو انہوں نے کان پکڑ لیے، توبہ کر لی، آئندہ اگر یہ بچہ رسول کے پیچھے پیچھے ہوا تو یہ کوئی بات نہ کرنا. تو اس دن سے سکون ہو گیا. اچھا یہ زید صاحب کے الفاظ ہیں، جملہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی بات کہی مجلس میں بیان کر دی
کہ کسی معترض نے اعتراض کر دیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے کی گٹھلی تھی، بچے نے کھجور کھا کے گٹھلی ماری، سینے پہ لگی، سینہ توڑ کے باہر نکل گئی، پسلی توڑ دی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سوال کرا بابا جی کسی اشراف جی کے لیے بھی سوال پڑھتے بات یاد ہے نا؟ تو کہا کہ بچے کی ایک پھینکی گٹھلی سے جو کوئی سینے پہ لگی اور اس نے سینہ توڑ کر باہر نکل گئی اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تجھے یاد نہیں ہے کہ جو ابابیل آئی تھی مسور کے دانے کے برابر، مسور قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی ابابیل تھی اور ان کے پنجوں میں 2 مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں. تو ایک ایک کنکری نے پتہ کیا کام کیا؟ ایک ہاتھی کو مارا اور جو اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو بھی مارا. 60,000 ہاتھیوں کا لشکر تھا، بندے بھی تو 60,000 ساتھ ہی تھے نا، الگ کوئی ایک ہاتھی الگ نہیں تھا، ایک بندہ بھی ساتھ تھا. تو 60,000 ہاتھیوں کو مار دیا ان ابابیل نے. کیا وہ تو کعبہ بیت اللہ کی عبادت تھی، اللہ نے کرائی تھی. یہ اگر وہ بیت اللہ کی حفاظت تھی تو یہ رسول اللہ کی حفاظت ہے. اگر وہ کعبہ بیت اللہ کی حفاظت تھی تو یہ بھی تو رسول اللہ کی حفاظت تھی. وہاں بھی اللہ تھا، یہاں بھی اللہ تھا. اللہ نے مدد کی نا، وہاں بھی اللہ نے مدد کی، یہاں بھی اللہ نے مدد کی. اور مولا علیہ السلام کا تو فرمان بھی ہے کہ نصرت الانبیاء سرا، کہ میں نے انبیاء کی مدد کی ہے خفیہ رہ کر، وَنَصَرْتُ مُحَمَّدًا جَهْرًا، اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے ظاہراً. تو یہ مدد کی. اچھا، تو قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، انصار کا سردار، وہ معاویہ کے سامنے ہے. پہلی بات ابھی کی ہے. اگلی بات اس نے کی کہ جب معاویہ نے کہا کہ قریش کا ممنون احسان ہونا چاہیے تم لوگوں کو، تو قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا اللہ نے عالمین کی ہدایت کے لیے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ان کی سب سے پہلے تائید و تصدیق جس نے کی وہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر وہ ذکر کیا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، واضح رشیدہ تقربی کہ اپنے اقربا کو دعوت دے. تو ان اقربا میں بھی 40 بندے اپنے ہی تھے جو بکواس کرتے ہیں نا، ابو جہل بھی تھا، اتبا عتیبہ شیبہ، نہیں وہ تو کافر تھے. یہ اولاد عبد المطلب کو دعوت دی جا رہی ہے اور کسی کو نہیں. اولاد عبد المطلب ہیں. تو ان میں پھر زید صاحب کے الفاظ آتے ہیں، میں پھر انہیں کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب عینت لگا کے دیکھا، بار بار دیکھا کہ ان 40 کی فہرست میں چاہے جتنی معزز خاتون ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ مگر بیوی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوی ہے، بیوی تھیں مگر اس دعوت میں شامل نہیں تھی. مگر کیا کہنے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بظاہر ان کا بچپنا ہے، 1 ماہ کی عمر ہے، مگر اس دعوت میں موجود ہے.
کہ اب یہ دیکھنا کہ جب اللہ اقربین کی مودت فرض کرے گا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بار بار اینک لگا کر دیکھا کہ اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، چاہے بظاہر ان کی عمر مبارک 6 ماہ ہے، اگر بڑی 3 اور ہوتی تو وہ کہاں ہوتی، اگر ہوتی تو ہے ہی نہیں، اگر کہیں ہوتی تو موجود ہوتی نا، کہیں تو ذکر ہوتا، اور پھر عالمین میں سادات ہے نا، کس کی اولاد ہے نا، کس کی ہے، کسی کو دشمنی ہے، اگر ان 3 کی بھی ہوتی تو ہوتا نا نام، اگر ہے ہی نہیں، کیسی پکی دلیل ہے، صرف ایک ہی بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک ہی تو وہ اس میں موجود ہے، اگر 3 اور بھی ہوتی ہمیں یا آپ کو کسی کو دشمنی ہے نہیں نا، ہوتی تو موجود ہوتی، وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا آگے چلیں، تو قیس نے جواب دیا کہ عالمین کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کے بھیجا اللہ نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی تائید اور تصدیق کی موجہ کے سامنے کی، اور پھر فرمایا کہ خلافت کا حق، امامت کا حق سرکار رسول خدا کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول نے بنایا تھا پہلی دعوت میں ہی اپنا جانشین، اپنا وزیر اور اپنا وسیع علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، یہ بھی آپ نے بات سنی، تو ان کے بعد پھر ولایت و وصایت وسیع ہونے اور جانشین ہونے کا حق کون رکھتے ہیں؟ ان کی اولاد میں سے ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ جب یہ بات اس نے سنی وہ تو بہت زیادہ غصے ہو گیا،